مسلمانوں میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑی بڑی تفسیریں پڑھنی پڑتی ہیں جو بہت ہی ناممکن کام ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی۔ تو میں آج اس موضوع پر کچھ آیتیں پیش کروں تاکہ قرآن کہنے کے لیے قرآن حکیم نے کچھ کون سے اصول بتائے ہیں اور کون سی ہدایات دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 پر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم بھلا قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کرنا پڑھتے وقت، سمجھتے وقت یہ نہایت ہی ضروری ہے، جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے، کیونکہ غور و فکر کے بغیر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا، تو اس میں بہت ہی اختلاف پاتے آپ لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ اختلافی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بات شروع میں کہہ دی گئی آخر تک پورے قرآن میں کنٹراڈکٹری باتیں، مختلف باتیں نہیں ہیں۔ اگر ایک بات ہے تو ہمیشہ وہی بات رہے گی اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اس کی مخالفت میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہی بات انسان چونکہ بھول جاتا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے کہ اس کی پوری گفتگو میں اگر وہ بہت دیر تک بولتا جائے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی آ جائے گی جس سے اس کی اپنی ہی بات رد ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں 4 کی 174 پر، اور اس میں یہ اصول بتایا گیا ہے 174 میں کہ اے انسانوں، تمہارے آقا کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح کتاب آ گئی ہے جس میں دلائل ہیں، برہان ہیں۔ برہان کہتے ہیں دلائل کو، واضح قسم کے دلائل ہیں، اور یہ اللہ آقا کی طرف سے ہے تمہارے، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تمہاری طرف ایک ایسے نور کی طرح، روشنی کی طرح جو بالکل ظاہر ظہور ہے، یعنی چمکتی ہوئی روشنی ہے، وہ جو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو نظر آتی ہے، ہر وقت نظر آتی ہے۔ تو اس میں 2 باتیں اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ اس قرآن میں دلائل ہوں گے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات کہ جس طرح ہر زبان میں پہلے ایک بات کہی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دلائل سے اور مثالوں سے وہ بات سمجھائی جاتی ہے، تو یہ دونوں باتیں اس قرآن میں موجود ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھتے وقت یہ دونوں باتیں اس میں تلاش کریں اور انہی باتوں کے ذریعے سے سمجھیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 12 کی 1 اور 2 کی طرف، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک واضح کتاب ہے جو کہ ہر بات کو وضاحت کرتی ہے، اور اس میں ایسی باتیں ہیں، ایسے احکامات ہیں جو بالکل ہی واضح ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ عربی میں الفاظ ہے تلک آیات الکتاب المبین۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ہر چیز وضاحت سے بتا دی گئی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ کتاب لازم بات ہے وہ ہوتی ہے جو تحریر میں آئی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ تقریر کی صورت میں تھی تو اس وقت اس کو کتاب اس لیے کہتے تھے کہ یہ ہدایت نامہ تھا۔ ہدایت نامے کو بھی کتاب کہتے ہیں، فرائض نامے کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں نمبر 2 میں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، قرآن عربی، یہ عربی کا قرآن ہے۔ قرآن کے معنی ہوتے ہیں تقریر، کہیں بھی بات جو لوگوں کو بتائی جائے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا ایک ساتھ۔ ہم تو ایک ساتھ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا انداز یہ ہے بتانے کا کہ تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے ہر چیز کو بتایا ہے، لیکن وہ تقریر ہی کہلائے گی، لیکچر ہی کہلائے گا۔ اور اس کا دوسرا اچھا ترجمہ انگریزی میں ہوتا ہے ڈسکورس، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تقریر جس میں باہمی ربط ہے، تعلق ہے ان باتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ اور یہ اللہ نے کہتا ہے کہ اس لیے کیا ہم نے کہ تم سمجھ سکو، تعقلون، عقل استعمال کر سکو۔ تو یہ اس میں اصول پایا جاتا ہے کہ عربی زبان کے اصول اپنائے جائیں جن کی مدد سے قرآن کو سمجھا جائے، اور یہ کہ سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لو، نہیں، آپ کو سوچنا ہے، اس سے قائل ہونا ہے، اس کی بات سے
اس کو وضاحت سے سمجھنا ہے، اور عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کی باتیں وضاحت سے ہیں ہی نہیں، رب سے ہیں ہی نہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کہ اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے، لہذا علماء حضرات قرآن سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں اور کبھی نہیں کہتے کہ آپ تفسیر پڑھ لیجئے، آپ تو اس قرآن کا ترجمہ پڑھ لیجئے، بلکہ تفسیروں کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 28 پر، جس میں یہ کہا گیا ہے 28 میں کہ یفقہوا قولی، حضرت موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں، اچھی طرح سے بات کر کے اپنی بات سمجھا سکوں۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان کے ذریعے کہ یہ قرآن تمہارے سمجھنے کے لیے ہے، اور تم کو اچھی طرح سے سمجھا بھی دیا گیا ہے، اچھی زبان میں، بہترین زبان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ عربی سمجھ کر جان کر اس کو پڑھیں گے تو آپ یقیناً سمجھ جائیں گے، ترجموں سے تو بہت مشکل ہے، چاہے وہ انگریزی کا ہو یا اردو کا ہو۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 32 پر، اور 32 میں یہ کہا گیا ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب سے نازل کیا ہے، اور اس سے پہلے اسی آیت میں ہے کہ لوگ جو منکرین لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ایک ہی مرتبہ پورا کا پورا قرآن کیوں نہیں آیا، نازل کیا گیا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ہم نے اس کو اسی طرح سے نازل کیا ہے، یعنی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نازل کیا ہے، تاکہ تم اچھی طرح سے تمہارا دل جو ہے اس کو اچھی طرح سے مضبوطی سے اس پر قائم ہو جائے، اس کو سمجھ بھی جائے، اور یہ ذہن میں رہ بھی جائے اور یاد بھی ہو جائے، اور یہ کہ وہ باتیں تم نہ بھولو کبھی۔ تو اسی لیے وہ اسی طرح سے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد میں کہا اس میں ایک ترتیب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن شریف میں آیتوں کی ترتیب کو دیکھنا چاہیے، ربط کو دیکھنا چاہیے کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت کیوں آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے۔ تو آپ یہ پائیں گے کہ وہ یا تو اس کو مزید تفصیلات دی جا رہی ہوں گی ہر زبان کی طرح، یا اس میں دلیل پیش کی جا رہی ہوگی، یا اس میں مثال دی جا رہی ہوگی، تاکہ جو بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں، یعنی مرکزی خیال، مرکزی بات، اہم ترین بات جو ہے وہ سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے اور واضح ہو جائے۔ وضاحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری تفصیل دے دی جائے، کوئی سوال باقی نہ رہ جائے ذہنوں میں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 39 کی 27 اور 28 پر، یہ دو آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں اور بار بار بیان کی ہیں، اور یہ کہ تاکہ وہ سمجھیں، نصیحت پکڑیں۔ تو عربی کے الفاظ میں مطلب ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، تو ہر قسم کی مثال ہم نے بیان کی ہے تاکہ تم اپنے ذہن کے سامنے ہماری باتوں کو لا سکو، یعنی یاد رکھ سکو۔ اور اس کے بعد میں یہ ہے کہ یہ جو ہے عربی زبان کا قرآن ہے، اور اس میں کوئی بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے، یعنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، بالکل آسان بات ہے۔ قرآن جو ہے سمجھنا آسان ہے، صرف آپ کو عربی کا آنا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 12 کی طرف، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کتاب مصدق ہے۔ مصدق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ سچائی والی کتاب ہے جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں کی سچائی اس میں موجود ہے، یعنی ان کی کتابوں میں سچائی کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی ہے، انسانوں کا بنایا ہوا شامل کر دیا گیا ہے، لیکن قرآن میں ساری کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ سب سچی ہیں۔ تو ان کتابوں میں جو باتیں ہیں ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے، یعنی سچی باتوں کا ذکر ہم نے قرآن میں کر دیا ہے دوہرا کر، لیکن باقی باتیں انسانوں کی اپنی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں قرآن کی بہت سی باتیں بہت ہی ملتی جلتی بھی ہیں، اور سچی بات بھی ہے جو انہوں نے تبدیل کر دی تھی، اس میں باتوں میں فرق آ گیا تھا، تبدیلی آ گئی تھی، تو اس کی سچائی ہم نے یہاں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں بیان کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان مثالوں کو بھی زیر غور رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور کیوں دیتے ہیں مثال، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ مثال جو ہے
وہ کیوں دی جا رہی ہے، تو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 79 یعنی 79 پر، جو 56 نمبر کی صورت میں ہے، صورت نمبر 56 اور آیت نمبر 79۔ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کو لا یمسہ، یعنی اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں، چھونے سے مطلب ہوتا ہے محاورتاً یا تشبیہاً، کہ اس سے استفادہ حاصل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، الا المطہرون، صرف وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ ذہنی طور پر پاک اور صاف ہیں، یعنی جن میں پاکیزگی ہے، ذہنی پاکیزگی ہے، وہی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 16 کی طرف، اور جس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے، بلکہ ہدایت دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بالکل ہی آسان کر دیا ہے تاکہ تم اپنے ذہن کے سامنے لا سکو، یعنی یاد رکھ سکو، اور یہ کہ سمجھ بھی سکو۔ ذہن کے سامنے اسی وقت بات آتی ہے جب آپ کا ذہن قبول کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور پھر وہ یاد بھی رکھی جا سکتی ہے۔ ذکر کا لفظ آیا ہے، اور یسرنا کا ذکر ہے، یعنی آسان ہم نے کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے بہت ہی آسان بنا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہٰذا اس میں کوئی مشکل اور پیچیدہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد میں 73 کی 4 میں، سورہ نمبر 73 کی 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا گیا ہے ویسے تو کہ رتل القرآن ترتیلا، کہ اس قرآن کو اسی خاص بہترین ترتیب کے ساتھ پڑھو۔ تو گویا 2 باتیں ضروری ہیں کہ قرآن کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو پوری سورت کو پڑھیں، اگر آپ ایک رکوع کو بھی پڑھیں تو پورا رکوع پڑھیں، کیونکہ وہ ترتیب آیات کی یا تو رکوع میں ملیں گی یا پوری کی پوری سورت میں ملیں گی۔ جب آپ پوری سورت کو پڑھیں گے یا پورے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھیں گے، تب ہی آپ اس کی ترتیب کو سمجھ سکیں گے کہ یہ ترتیب کیوں پیش کی گئی ہے، رکھی گئی ہے، تاکہ ہم آسانی سے بات کو سمجھ جائیں۔ اور سورہ نمبر 98 کی 1 میں کہا گیا ہے کہ پہلی ہی آیت میں 58 کی 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو منکرین ہیں یا اہل کتاب اور مشرک ہیں، وہ اس کفر سے جو ان کے درمیان پایا جاتا ہے، انکار ایمان پر قرآن، تو یہ اس سے بالکل ہی جو ہے وہ چھوڑنا ہی پڑا، ان کو اپنے باطل عقائد کو چھوڑنا پڑا۔ کیوں؟ جب تک کہ ہم نے ان کے درمیان میں بینہ نہ پیش کر دی۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کتاب جو بالکل واضح ہے، تأتیہم البینہ۔ بینہ قرآن میں اپنے ہی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیتی ہے، بتا دیتی ہے، تو اس میں کوئی مشکل بات رہتی ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ نمبر 7 کی 204 میں یہ کہا گیا ہے کہ خاموشی سے سنو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو قرآن میں جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ توجہ آپ کی طرف آواز کی طرف بھی نہیں ہونی، بلکہ آواز سے پڑھنے کے بجائے دل ہی دل میں اس کو پڑھیں، تاکہ آپ کے تمام تر خیالات قرآن کی باتوں ہی کی طرف رہیں، بشرطے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو پھر آپ ترجمے ہی پر غور و فکر کریں، اور اسی طرح سے توجہ زیادہ دینے سے، دھیان کا نہ بٹنے سے آپ کو بہتر طور پر سمجھ میں آئے گا۔ اور سورہ نمبر 15 کی 91 میں کہا گیا ہے کہ اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں گے تو پوری سورت کو پڑھیں، پورے رکوع کو پڑھیں، یا پورے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن الگ الگ آیت کو یا آیتوں کو الگ الگ نہ بتائیں، یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جس سے کہ دین کا لفظ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی ایک چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو وہ چیز وہ نہیں رہے گی، وہ پہچان میں نہیں آئے گی۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ سمجھا جائے، بلکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مسلسل اس کو سمجھا جائے۔ شکریہ۔